بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء وبان على صاحبه إلا المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا جعله قيم مسجد وإذا أبغض الله عبدا جعله قيم حمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا سیرت طیبہ کا تقریباً 13-14 ہفتہ سے، لیکن ابھی بیچ میں تعمیر مسجد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے اس پر بات کرنی بہت ضروری تھی ذہن سازی کے لیے. اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوئی اور اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر ہم لوگوں کی محنت کے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیے. ورنہ کئی لوگ ہم سے کئی بار بولے، خاص کر کے جناب حسن صاحب مجھ سے کئی 2500 بار بولے ہوں گے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ آواز لگائیے، شروعات کیجئے. میں یہی جواب دیتا کہ میں اکیلا کیا کروں جب تک کہ گاؤں کے لوگ اس میں شرکت نہیں کریں گے اور وہ دل پر بات نہیں لیں گے تو میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر ٹالتا رہا. اور بہت سارے نوجوان ساتھی، ذمہ دار ساتھی یہ بولتے رہتے تھے، لیکن اللہ کی کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اچانک اسباب مہیا کر دیا، زمین بھی فراہم کر دی، یہ آپ لوگوں کی نیک نیتی کی اور اتحاد قلوب کی اور ایک سوچ اور ایک فکر ہونے کی دلیل اور اخلاص کی برکت ہے کہ کوشش پہلے کی گئی نہیں ہوئی، اچانک بغیر کوشش، معمولی کوشش سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ اسباب مہیا کر دیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کی تباہی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب مسجد کی آبادی کی فکر نہ کرنا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کر کے اپنا گھر نہیں بنائے مدینہ منورہ کے اندر، سب سے پہلے مسجد بنائے کہ مسجد آباد رہے گی، مسلمانوں کی بستی آباد رہے گی، مسلمانوں کا گھر آباد رہے گا، مسلمان کی زندگی آباد رہے گی. مسلمان آباد رہیں گے اور مسجد کی طرف سے آدمی بے توجہی برتے تو پھر مسلمان خود بخود پریشان رہے گا. جس طریقے سے صحابہ کی زندگی میں مسجد کی آبادی کی محنت تھی، بالکل کھلی بات ہے کہ ہم لوگ ویسی مسجد کی آبادی نہیں کر پاتے. جس طرح صحابہ مسجد کو آباد کرتے تھے، اگر ہم لوگ بھی مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں، چاہے کوئی بھی پارٹی کا پردھان منتری وزیر اعظم بنے، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ہم لوگ اپنی کمزوری، عادت ہو گئی ہے کہ اپنی کمزوری دوسرے پر لادتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی بیماری ہو گئی
اور اسی بول کے ذریعے ہم اپنے دل کی بھڑاس کو اور اپنے بیماری کو چھپاتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کی آبادی کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 چیز لکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد کا انتظام، در و دیوار، ساری چیزوں انتظام کے اعتبار سے مکمل ہو۔ دوسرا یہ کہ بہترین امام، بہترین مؤذن، بہترین خطیب، ساری چیزوں سے بہترین مسجد بھری ہو، اچھے لوگ ہوں، مسجد کے امام بھی اچھا ہو، خطیب بھی بڑھیا ہو، مؤذن بھی بڑھیا ہو، ہر ایک چیز بڑھیا ہو۔ اور تیسری چیز جو ضروری ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہو، اعمال سے بھرا ہو، مسجد میں جو مسجد وار جماعت کا 5 کام بتایا جاتا ہے اس اعتبار سے بھی مضبوطی ہو۔ اگر یہ تینوں طریقے سے، لوگ صرف مسجد کو بنا دینے کو آبادی سمجھتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ شہروں کے اندر 20 لاکھ روپیہ رہتا ہے فنڈ میں اور سستا امام 5-6 ہزار کا ڈھونڈتے ہیں۔ دیہات میں تو چونکہ پیسہ ہی نہیں پورتا ہے، لیکن شہروں میں جو شہر کے لوگ مسجد کے ذمہ دار ہیں اور اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، اور امت کو وہ اچھے امام سے اور اچھے خطیب سے محروم کر دیے پیسہ بچانے کے چکر میں، جس کی وجہ سے امت تک دین کی صحیح بات نہیں پہنچ سکی اور امت جہالت کے اندر اور صحیح عقیدے سے، صحیح معاملات سے محروم رہے، تو اپنے آپ کو یہ 30-40 سال خدمت کرنے والے جو مسجد کا خادم کہتے ہیں اور 20-30 لاکھ بجٹ رہتا ہے مسجد میں، اور پھر بعد میں وہی اپنے لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض جگہ میں بہت ساری یہ سب لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، کیس مقدمہ شہروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ لوگ مسجد کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کہیں یہ ظالم کے فہرست میں نہ شامل ہو جائیں اور ان کے صف میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر یہ تینوں طریقے سے جو صحابہ کی زندگی میں نمونہ ملتا ہے، اگر اس تینوں طریقے سے مسلمان مسجد کو آباد کرنے لگے تو پھر مسلمانوں کی زندگی برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ جو میں نے قرآن حدیث سے سمجھا اور جو صحابہ کی زندگی کے سمجھا، یہ اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے ارادہ ہم لوگ یہ رکھیں کہ انشاءاللہ یہ تینوں چیزوں کے اعتبار سے مسجد کو ہم آباد رکھیں گے۔ اور یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ اللہ تبارک تعالی مسجد کو قائم کرنے والے سے اور مسجد کی جو ذمہ داری نبھاتا ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرمائے، اذا احب اللہ عبدا جعلہ قیم مسجد، کہ جس بندہ سے اللہ محبت کرتے ہیں اس بندہ کو اللہ تعالی مسجد کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اور ذمہ دار بننے کے بعد وہ آدمی صحیح سے کام کرتا رہے، نقصان نہ پہنچائے، اس کی ذات سے نقصان نہ ہو، تو دلیل اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کنز الامال کے اندر روایت نقل کی گئی ہے، اذا احب اللہ عبدا جعلہ قیم مسجد، کہ جس بندے کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں اس بندے کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، یعنی مسجد کا آباد کرنے والا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھیے کہ جو آدمی کسی صدر سیکریٹری کے عہدہ پر آئے اسی کو اللہ تعالیٰ محبت کیے۔ اگر ایک آدمی ذمہ دار نہ بنے، ذمہ دار تو ایک ہی ہوتا ہے نظام کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن اگر جو آدمی عہدہ جس آدمی کو نہ ملا اور ذمہ دار سے زیادہ وہ مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے تو اس کو اس ذمہ دار سے زیادہ محبوبیت ملے گی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بیٹھا لے اور ذہن کو صاف کر لے کہ چاہے عہدہ ملے یا نہ ملے، ذمہ داری نام آئے یا نہ آئے، بغیر نام کے بھی اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کی بیماری ہو گئی ہے، جیسا کہ دنیا کی ہوا چل پڑی ناموری کی، قرب قیامت کی علامت ہے یہ، لیکن اللہ کے نبی فرمائے ان اللہ یحب التقی النقی الخفی، کہ اللہ تبارک تعالی نیک دل والے آدمی کو، جس کا دل نیک ہو
النقیہ جس کا دل صاف ہو، کینہ، عداوت، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، دوسرے کو زیر کرنا، دوسرے کو نیچے کرنا، دوسرے کو کاٹ کرنا، ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو۔ الخفیہ اور پوشیدہ رہنے کو پسند کرتا ہو۔ حضرت مولانا حجت الاسلام نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اے قاسم، تجھ کو 2 لفظ کا علم ہو گیا اس لیے تجھ کو دنیا جان گئی، ورنہ میں تجھ کو ایسا مٹاتا کہ دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قاسم کوئی چیز ہے۔ تو یہ اگر کسی ہم لوگوں کو نعوذ باللہ صلاحیت ہے میرے اندر، ہم کام کرتے ہیں میرا نام نہیں آتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ تو اس لیے نام آئے یا نہ آئے، بغیر نام کے کوئی دن رات فکر کرتا ہے تو نام والوں سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں پہلی عرض کیا کہ یہ نظام کو صحیح کرنے کے لیے، نظام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں تاکہ نظام صحیح سے چلے، بدنظمی نہ ہو۔ شریعت کا بھی حکم ہے کہ ہر چیز میں ذمہ دار بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے نظام صحیح چلے۔ لیکن اس کے باوجود اگر جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین یہ مرتبے میں بہت بڑے ہیں، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ بہت چھوٹے صحابی ہیں ان کے مقابلے میں۔ ان کی ایک ہی روایت ملتی ہے اذان کے بارے میں، لیکن اذان کے بارے میں ان خلفائے راشدین سے زیادہ فکر تھی ان کو۔ خود فرماتے ہیں انا بین نائم و یقظان، کہ میں نیند نہیں آ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، اور میں جاگنے اور سونے کے درمیان تھا، تو فکر زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے اذان کے بارے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سے کام لے لیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے چلے گئے ان سے، تمام صحابہ ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی فکر لے تو فکر لینے کی وجہ سے چاہے دنیا والوں کے نزدیک ہمارا نام ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر فکر لے لے آدمی تو فکر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں، اور جس آدمی کی نیکی چھپی ہوئی ہو وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ اس کے اندر عجب نہ آئے، تکبر نہ آئے، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی وبال نہ آئے۔ ان اللہ یحب التقی النقی الخفیہ، کہ اللہ تعالیٰ نیک دل والوں کو، صاف دل والوں کو، اور جو چھپ کر کے لوگوں کی نگاہ سے رہتے ہیں ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے قطب اولیاء ابدال ہیں جن کو لوگ دنیا میں نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نقد دنیا میں بھی عزت دے دیتی ہیں، تو یہ مصلحت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آدمی فکر لے اور ذمہ داری لے کہ یہ کام ہونا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ علامہ جرنوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لجا ولجا، کہ جو آدمی من قرأ البابا ولجا ولجا، کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، چمٹا رہتا ہے، داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ علو القدر بالہمم الاوالی یغوث البحر من طلب العالی، کہ آدمی کا مقام اور مرتبہ بلند ہمتی کے ذریعے ہوتا ہے، کہ آدمی ہمت کو بلند رکھے، نیت کو بلند رکھے، اپنے جیب پر، اپنی آمدنی پر، اپنے گاؤں کی بستی کی آمدنی پر نظر نہ رکھے کہ اللہ کیسے ہوگا، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، زیادہ مالدار نہیں ہیں۔ ارادے بلند ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بھی نقل کیے، ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہمتی کو پسند کرتے ہیں اور نیچے کام کو اور بے ہمتی کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہمت آدمی کرے علو القدر بالہمم الاوالی، کہ آدمی کی بلندی، آدمی کا پرواز، آدمی کی عزت، آدمی کی بلندی جو ہوتی ہے وہ ہمت کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت کی بیان آپ سن رہے ہیں، سوچئے کہ رسول کی کیسی بلند ہمتی تھی۔ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ چندہ کرنے جاتے ہیں اور 10-20 آدمی چندہ نہ دے، دل بالکل مرجھا جاتا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نکل جاتا ہے اور ہمت پست ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچئے کہ ہر وقت نبی کے دشمن جان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور مکمل قتل کے اسباب اختیار کر چکے تھے، لیکن بلند ہمتی کی وجہ سے اللہ نے وہ پرواز اور بلندی دی کہ جس کی کائنات میں ایسی مثال نہیں ہے۔ تو بلند ہمت رکھیے، جیب بلند ہو یا نہ ہو، ہمت بلند ہو، ارادہ بلند ہو۔ علو القدر بالہمم العوالی کہ آدمی کی عزت اور مقام کی بلندی بلند ہمتی پر ہوتا ہے۔ یغوث البحر من طلب العالی کہ جو موتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ دریا کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بار اس کو موتی ہی مل جائے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو موتی ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے دلوں کو ایک کیجئے، فکروں کو ایک کیجئے اور سب رو رو کر کے دعا مانگی کہ اے اللہ 1 کروڑ کا ہم لوگ بیڑا اٹھائے ہیں، ہماری بستی کی حالت معلوم ہے، لیکن دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ دریا میشوت کے قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اتنی بڑی آبادی ہے اور ہر ایک آدمی پابندی کے ساتھ اس میں حصہ لے تو یہ 1 کروڑ کی جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ یہ پوری ہو کر کے رہے گی۔ تو پہلی بات کہ بالکل فکر لیں، دوسری بات کی ہمت کو بلند رکھیں، تیسری بات کہ اپنے اوقات کے مطابق ہر آدمی قربانی دینے کی کوشش کرے، اپنے اوقات کے مطابق ہر آدمی قربانی دینے کی کوشش کرے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا ہے اور مکمل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ جو بندے کے ذمے کام لگائے ہیں بندہ اس کام کو کر دے گا تو اللہ ضرور اپنا کام کریں گے۔ دنیا والے حاکم کی طرح نہیں کہ یہ دھوکے باز ہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ مکمل کام کر دے گا۔ ہمارے طرف سے کوشش میں کمی رہے گی تو اللہ کی طرف سے بھی مکمل کرنے میں کمی رہے گی۔ اس لیے ہم لوگ بلند ہمت کو رکھیں۔ اور یہ بھی آپ سنتے ہوں گے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نیت کرے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن نیت اچھی ہو اور بلند ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے بلند ہمتی کر دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے سوچئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے جو ہمارے یہ مجاہدین گزرے ہیں اور علماء گزرے ہیں مختصر سا وقت میں، حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ 39 سال کے عمر میں انتقال کیے، لیکن علم کا وہ کام کر گئے کہ ہم جیسا لاکھوں علماء نہیں کر سکتے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ علم کا وہ کام کر گئے 45-46 سال کی عمر میں تقریباً کہ دنیا والے حیران ہیں کہ اتنا بڑا کام کر گئے۔ تو بلند ہمتی آدمی حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ جو آئے تھے سندھ اور انہوں نے جو اسلام کو پھیلایا 18 سال کی عمر میں، سوچئے کہ 18 سال کا لڑکا آج ہمارا گھر نہیں چلا سکتا ہے، لیکن محمد ابن قاسم 18 سال کی عمر میں جو اجنبی شہر میں آ کر کے چند مٹھی جماعت آ کر کے اور راجہ داہر سے ٹکرا کر کے اس کی فوج کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے سندھ کے اندر جو اسلام پھیلایا، یہ ہمت کی بلندی کی وجہ سے۔ چونکہ ہم لوگ ایسے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری ہمت کو بلند نہیں کیے اور ہم لوگ اپنی اولاد کی ہمت کو بلند نہیں کرتے ہیں،
تو کم ہمتی ہم لوگوں میں پیدا ہو گئی، اس لیے ہم لوگ کام کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں، ورنہ ہمت کو آدمی بلند رکھے تو وہ کام کر سکتا ہے جو ہمارے اکابرین کر دیے۔ ہماری عمر میں 35 سال کی عمر میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم، اسی طریقے سے موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک جو ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں اور اس عمر میں لکھ دیے، بڑے بڑے کام کر دیے، تو ان لوگوں کی ہمت کو دیکھیے۔ تو ہمت بھی ہو اور عمل بھی ہو، فکر بھی ہو، اور دیوانگی جب آ جاتی ہے کام کے اندر تو اللہ اس کو پورا کر کے رکھتے دے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانگی کے بارے میں پتا ہوگا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے 3 4 مرتبہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، ایسا تبلیغ کا فکر تھا کہ کھانے کا ان کو ہوش ہی نہیں تھا، ان کو بیوی کے پاس جانے کا ہوش اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا، دیوانہ ہو گئے تھے کام کے اندر۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، ایک حدیث کو تلاش کر رہے تھے اور ایک ٹوکرا کھجور آیا اور حدیث کو تلاش کر رہے، کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا کھا گئے، حدیث کی فکر تھی، کھانے کا پتہ نہیں چلا، اور ان کا پیٹ اس کھجور کے زیادہ کھانے کی وجہ سے پھٹ گیا اور شہید ہو کر کے شہید ہو گئے۔ تو آدمی جب فکر لیتا ہے اور بلند ہمتی رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے دوستو کام کو آسان کر دے۔ اس لیے میں تینوں چیز کا آپ کے سامنے توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمت کو بھی بلند رکھیے اور فکر کو لیجئے اور اتحاد قلوب کے ساتھ کام کیجئے، انشاءاللہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ سب ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کے اوپر اس معاملے کو آسان فرمائے۔ اب دوسری بات کہ یہاں پر قربانی دینے کے بارے میں، تو میرے دوستو یہ قربانی، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، یہ سب تو ایک الگ ہے، وہ تو فریضہ میں سے ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیجیے گا تو عذاب ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں جو ہے کہ مال میں خالی زکوٰۃ واجب ہے اور فطرہ واجب ہے، قربانی آ جائے بقرعید کے موقع پر تو قربانی واجب ہے، بس یہی سوچتے ہیں۔ لیکن ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، کہ 2.5% یہ تو فریضہ میں سے ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کا بھائی مجبور ہے، کماتا نہیں ہے، اور آپ کے پاس کھانے سے زیادہ کھانا ہے، بال بچوں کے پیٹ بھرنے سے زیادہ کھانا ہے، اور آپ کا بھائی بغل میں بھوکے سو رہا ہے اور آپ کھانا نہیں دیے تو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ تو اگرچہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو مدد کرنا فرض ہے اپنے بھائی کی۔ تو اسی طریقے سے مال کے اندر چاہے وہ صنعتی اعتبار سے ہو، ملی ضرورت ہو، اور جو بھی ضرورت ہو، اور صدقہ نافلہ کی باری ہو، ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں اور حق ہے، کہ مدرسہ کی ضرورت پڑے، مسجد کی ضرورت پڑے، رشتہ دار کی ضرورت پڑے، محلے والے کی ضرورت پڑے، کوئی ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں پر بھی کرنا پڑے گا۔ اور دلیل میں اللہ کے رسول یہ آیت تلاوت فرمائے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الی آخر الآیہ، یہ دلیل کے طور پر اللہ کے نبی فرمائے کہ دیکھو اس بات کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں کہ مال میں خالی زکوٰۃ ہی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے ضرورت پڑنے پر، اس بات کی شہادت یہ قرآن کی آیت دے رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی خود فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے نبی دلیل میں کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے ذہن میں نعوذ باللہ یہ بیٹھا ہے کہ دے دیں گے کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی کے فرمان پر ابو لہب کو بھی یقین تھا، غزوہ بدر میں اسی ڈر سے نہیں گیا وہ، ابو جہل بھی نہیں جا رہا تھا لیکن معلوم تھا کہ ہم تباہ ہوں گے، اور ابو لہب کو بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا نبی کی بددعا سے برباد ہوگا، امیہ ابن خلف کو بھی یقین تھا کہ ہم برباد ہوں گے،
لیکن نعوذ باللہ ہم امتی ہو کر کے نبی کے فرمان پر یقین نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن محبت رسول میں بے انتہا کمی ہے کہ اگر ہم کو اپنی نبی کی صداقت پر اور سچائی پر کسی طرح کا ڈاؤٹ اور شک آتا ہے تو نبی کی محبت میں بے انتہا کمی ہے۔ اگرچہ اس کا ایمان باقی ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن نہایت کمزور درجے کا اس کا ایمان ہے۔ نبی یہ بخاری کے اندر روایت ہے، ما نقص صدقۃ من مال، کہ جو بھی آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کبھی بھی گھٹوتی نہیں ہو سکتی ہے، مال میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ بڑھوتی ہوگی، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور صحابہ کرام اپنا واقعہ بتلاتے ہیں، روایت کے اندر یہ موجود ہے، مشکات الاثار کے اندر یہ مشکات شریف وغیرہ سے یہ حدیث نقل کیے ہیں کہ صحابہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتے، کھانے کے لیے تو پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں تو تھا نہیں، ہم لوگ چلے جاتے بازار اور وہاں مزدوری کا کام کرتے، موٹیا کا کام کرتے، اور اس موٹیا اور مزدوری کے بدلے میں جو حاصل ہوتا اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، اپنا پیٹ نہیں بھرتے، بلکہ نبی کے دربار میں صدقہ میں پیش کر دیتے، اور اس صدقہ کی برکت سے آج یہ فائدہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر لاکھوں درہم پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگ کھیتی پہلے بیج لگاتے ہیں تب جا کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی نہیں کہتا کہ نہیں پہلے فائدہ حاصل ہو پھر کھیتی لگائیں گے۔ تو شریعت کے بارے میں ہم لوگوں کا ذہن الٹا کیوں ہو گیا کہ پہلے برکت ہوگی پھر صدقہ کریں گے؟ صدقہ پہلے کیجئے، پھر جا کر کے دیکھیے کہ اللہ کی برکت کیسے نازل ہوتی ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں بھی کھلایا، دودھ پلانے کی حالت میں تمام ضرورت کو میں نے پوری کیا، آج میرے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے تجھ سے مطالبہ ہے کہ اپنے مال کو تو خرچ کر۔ یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندو، انفق، اپنا مال لاؤ، اللہ کے راستے میں جمع کرو، میں یہ تم سے لے کر اور اپنے ہی پاس نہیں رکھ لوں گا، صرف آخرت ہی میں نہیں دوں گا، انفق، تم میرے راستے میں خرچ کر کے دیکھو، انفق علیک، میں تجھے تمہارے اوپر خرچ کروں گا اور میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور نعوذ باللہ اگر ہم لوگ اپنے آمدنی کو دیکھ کر کے ہمت نہیں کرتے اور خرچ نہیں کرتے تو شیطان کے سمجھیے کہ جال میں ہم آ گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے کہ دیکھ زیادہ مت دے، تجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، بیٹی بھی آنا ہے، مکان بنانا ہے۔ اگر ہم اس سے ڈر گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم کو فقر سے، غریبی سے ڈراتا ہے۔ لیکن سنو میرے بندو، شیطان کے ڈرانے سے مت ڈرنا، واللہ یعدکم مغفرۃ منک، کہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل اور زیادتی اور بڑھوتری کا ارادہ کرتا ہے۔ میرے دوستو اب سوچئے کہ اللہ کا وعدہ ایک طرف، شیطان کا وعدہ ایک طرف، اگر ہم لوگ شیطان کے وعدے سے ڈر گئے اور اللہ کے وعدے پر یقین نہ کیے تو سوچئے کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہی چیز ان الصدقۃ یوم القیامت ذل المؤمن، کہ یہی صدقہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ آج 50 ڈگری پہنچ جائے گرمی، سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور وہاں تقریباً 1.25 نیزے پر ہوگا، یعنی اس دنیا سے کئی کروڑ گنا ٹیمپریچر ہائی ہوگا اور کئی کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔
اگر آدمی کو عذاب نہ ملے، اسی لیے کافر بھی کہیں گے کہ اے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیجئے، مگر ہم کو میدان محشر میں مت رکھیے، بڑی پریشانی ہے۔ لیکن اس میدان محشر کے اندر جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ قیامت کے دن یہی مومن کا صدقہ عرش رحمان کا سایہ بن جائے گا۔ اور سوچئے کہ ایسی گرمی میں سفر میں ہو اور اے سی مل جائے، کتنا بڑا لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور میدان محشر کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہاں پر کچھ سایہ نہ ملے تو سوچئے کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ اور ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، ہم لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھا ہے کہ جو روپیہ پیسہ دکان کی شکل میں، گھر کی شکل میں اور زمین کی شکل میں، یہ اپنا پیسہ ہے، یہی ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو بھی ذہن کلیئر کر دیے اور ہم لوگوں کو دھوکے سے بچا دیے۔ اللہ کے نبی مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو بھی بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ اے لوگو، تم میں سے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ اپنا مال سے کم محبت کرتا ہے اور اپنا وارث یعنی بال بچہ بیٹا بیٹی کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کون تم میں سے ایسا ہے؟ تو صحابہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مال کو زیادہ چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی پینشن لیتا ہے اس کو اپنا پینشن زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ بیٹا لاکھ روپیہ کمائے لیکن بیٹا کے پیسہ سے کم محبت اور اپنے پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ اپنے پیسہ سے کم محبت کرے اور بیٹا بیٹی کے پیسہ سے، اس کی دولت سے، جو اس کی ملکیت میں ہے اس سے زیادہ محبت ہو، اور تمہیں اپنی ملکیت میں ہو کم محبت ہے؟ تم میں سے کون ایسا ہے؟ تو صحابہ فرمائے کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور وارث کے مال سے کم محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ تمہارا مال تو وہ ہے کہ جب تک کہ موت تمہارے اوپر پنجہ نہیں گاڑا ہے تو جتنا تم صدقہ کر لو، زکات دے لو، نماز پڑھ لو، غریبوں کو دے دو، کھانا کھلا دو، وہ تمہارا مال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمہارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور 1 کروڑ میں تم 1 لاکھ خرچ کیا تو 1 لاکھ یہ تمہارا مال ہوا، اور بقیہ 99 لاکھ تم جو چھوڑ کے مر رہے ہو یہ تمہارے بال بچہ بانٹیں گے۔ تو تم تو بے وقوف نکلے، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم آگے بینک میں جمع کر دیا اللہ کے پاس، وما تقدموا، جو تم بڑھا چکے ہو اللہ کے پاس، یہ تمہارا اپنا مال ہے۔ اور جو تم چھوڑ کر کے جاؤ گے 1 کروڑ میں 99 لاکھ، وہ تمہارے بال بچوں کا ہے۔ تو اگر اپنا مال سے محبت رہتا تو تم 1 لاکھ نہیں چھوڑتے، کئی گنا زیادہ تم خرچ کرتے، 50 لاکھ کم سے کم خرچ کرتے، لیکن تم دنیاوی زندگی میں کم خرچ کرتے ہو اور آخرت کے لیے تم دنیاوی زندگی کے لیے زیادہ چھوڑتے اور آخرت کے لیے کم۔ تو تم میں سے تو ہر ایک آدمی اپنے مال سے کم محبت کیا اور بال بچہ ورثہ کے مال سے زیادہ محبت کیا۔ تو میرے دوستو، جو مال ہمارا لگ چکا ہے اور لگے گا وہی اپنا مال ہے، اور جتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ورثہ کا مال ہے۔ اس مال سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہی مال سے فائدہ پہنچے گا جو ہم آگے بھیج چکے ہیں، وہی اپنا مال ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سب دوسروں کا مال ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہماری ذہن سازی کیے، کھول کھول کر کے بیان کر دیے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنی مسجد کے ذمہ داری جس طرح جو ذمہ دار بنائے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، تمام بستی والوں سے اللہ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور اس کے لیے سنیچر کو کل عشاء کے بعد تمام بستی والے یہ کیا ہے گھر گھر کے اندر جا کر کے بات چلائے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ عورتوں کا جذبہ دیکھیے، میں نے کہا کہ کم سے کم ہم 10,000 دیں گے تو فوراً
میری اہلیہ بولی کہ میں کم سے کم 5,000 دوں گی. سوچیے کہ عورتوں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں، لیکن عورتوں کا جذبات، یعنی عورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. جو مرکز کی ایک شان ہونی چاہیے اور مرکز کی جو ضرورت ہونی چاہیے وہ شان وہ اس اعتبار سے ہو تاکہ باہر کی جماعت آئے، ہم لوگوں کو فائدہ ہو. ہر گھر کے اندر جا کر کے لوگ مشورہ کریں اور کل جو جلسے کا جو مقصد ہے چندہ، وہ گاؤں والے آ کر کے اپنا لکھائیں اور پھر جلسہ گاہ کے اندر بھی لکھائیں تاکہ جو ہم لوگ 1 کروڑ کا ٹارگیٹ لیے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.